سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب صاحبزادہ حسن رضا صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ نہایت ہی واجب الاحترام تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، بریسٹر گوہر صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف مینگل صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام شوکت بسرا صاحب، اسد کیسر صاحب، تمام اپوزیشن کی ہم خیال پارٹیوں کے سربراہان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ تمام قائدین اور پارٹیز کے سربراہان انہوں نے اپنی گفتگو کی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب فرما رہے تھے کہ معاشرے کی بنیاد عدل اور انصاف پر رکھی جاتی ہے، اور یقیناً کیوں نہ رکھی جاتی ہو کہ معاشرہ پہچانا ہی عدل کے ساتھ جاتا ہے جہاں پر انصاف ہو۔ میں یہاں تمام قائدین کو بات یاد ضرور کرانا چاہوں گا کہ گزشتہ 3 سالوں میں جو پاکستان کی اس وقت حکومت، وزیر اعظم صاحب اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ظلم اور ستم کیے ہیں، اور آگے آ کر ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو ان کے وزراء ہیں پنجاب میں اور مرکز میں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسی حکومت پہلے ہے ہی نہیں تھی۔ تو بابا، تم نے ان لوگوں کو جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ عمران خان صاحب، ان کی پارٹی کے کارکنان اور مرکزی رہنماؤں کے ساتھ جو عدل اور انصاف کیا ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ وہ لوگ جو دہشت گردی کے خلاف، کالعدم تنظیموں کے خلاف قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز میں فتوے دیا کرتے تھے کہ دہشت گردوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے ان کی نسلوں کے ساتھ جو انصاف کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا کیا قصور تھا کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر قومی اسمبلی میں بولتے تھے کہ دہشت اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے۔ الحمدللہ ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب 3 دن پہلے جو خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ علیمہ خان صاحبہ، نورین خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ کے ساتھ، ہماری ان بہنوں کے ساتھ جو وہاں پر کیا گیا، وہ کیا انصاف تھا؟ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ میں یہاں پر ضرور وزیر اعلیٰ صاحبہ آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا۔ آپ یہ کہتی ہیں کہ میرا تو مذہبی خاندان سے بھی تعلق ہے، تو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا، مدینے کے تاجدار، رحمت للعالمین، اللہ کی شان کے مظہر، ہادی برحق والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلف والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب حاتم طائی کی بیٹی کو پیش کیا جاتا ہے
اس کے سر پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اس کے سر کو ڈھانپتے ہیں. تو کیا قصور تھا نورین آپا کا؟ کیا قصور تھا عظما آپا کا؟ کیا قصور تھا ہماری دوسری ان بہنوں کا کہ وہاں پر جا کے یہ عمران خان صاحب سے صرف ان کی فیملی ملاقات کرنا چاہتی تھی؟ اگر یہ انصاف ہے، اگر انصاف کے یہ تقاضے ہیں کہ ہمارے اسیران کی فیملیز کو نہیں ملنے دیا جائے گا، میں خود جب صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے ملنے کے لیے جاتا ہوں، ہماری فیملی کو 4 گھنٹے وہاں پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد صرف چھوٹے بھائی اور والدہ کو تھوڑی دیر کے لیے اجازت ہوتی ہے. تو انصاف پر ضرور اٹھیں گی کہ وزیر اعلیٰ مریم شہباز صاحبہ اور آپ کے وزراء اور وزیر اعظم صاحب، آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں، آج یہ قائدین یہاں پر کھڑے ہیں جن کے آباء و اجداد نے، ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور الحمدللہ پاکستان وجود میں آیا تھا. تو آپ ہمارے ساتھ یہ نہ کریں. دہشت گردی کے خلاف انہوں نے فتوے دے کر، جب فتوے دیے گئے تو کالے دن تنظیموں نے ہمارے بزرگوں کے گلے کاٹے، تو ہم سیسا پلائی دوار کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اداروں کے ساتھ کہ دہشت گردی حرام ہے اور جو دہشت گردی کر رہا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو خدا را ایسا انصاف جہاں پر صرف 2 پارٹیوں کو جھوٹ کے ساتھ مسلط کر دیا جائے اور ان کے پاس نہ کوئی عوامی مینڈیٹ ہو. ہماری دبنگ قسم کی پارلیمنٹ میں آوازیں یہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے کولیگ عمر ایوب صاحب کو، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو، ہماری زرتاج بی بی صاحبہ کو، رائے حسن نواز صاحب کو اور احمد چٹھا صاحب کو، تمام کو نااہل کر دیا گیا. تو وہ بولتے تھے ہم ایسے انصاف کو نہیں مانتے، ہم طلبگار ہیں اس انصاف کے جہاں پر سب اکٹھے کھڑے ہوں. اگر کسی نے کوئی حرکت کی ہے اور اس کو انصاف کے مطابق سزا دی جائے، لیکن اگر نہیں کی تو اس صرف اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ اور ان کے حمایتی ان کو ایک طرف کر دیں، اور وہ پارٹیاں جنہوں نے ہمیشہ ہی ملک لوٹا ہے ان کو ایک طرف کر دیں اور ان کو اجازت دے دی جائے کہ آپ ملک بھی لوٹیں، آپ سب کچھ کریں. تو خدا را ہوش کے ناخن لیں. میں اس کانفرنس کے انعقاد پر اچک زئی صاحب کا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا، اپنے تمام اسد کیسر صاحب کا، برسٹر صاحب کا، اور تمام اپوزیشن اتحادی پارٹیوں کے جو ذمہ داران ہیں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ تحفظ عین پاکستان کی اس کال پر آئے، اور انشاءاللہ یہاں پر ہم ایسا اعلامیہ پیش کریں گے الحمدللہ ابھی اچک زئی صاحب، برسٹر صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب، کہ وہ امن کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوگا. الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جو امن کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرتے ہیں. امید ہے جلد ہی ہماری یہ تحریک کامیاب بھی ہوگی. عمران خان صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور تمام اسیران جمہوریت جلد از جلد رہا ہوں گے. پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد.